کہ جس کو دنیا وقت کا مجدد بھی کہتی ہے، مفسر بھی کہتی ہے، محدث بھی کہتی ہے، محقق بھی کہتی ہے، جس کی ذات والا شان سے اور ذات ستودہ صفات سے تمام تر موضوعات کو رونق اور نور میسر آتا ہے، اس شخصیت کی سالگرہ کے اس خوبصورت پروگرام میں شرکت کرنا میرے لیے باعث صد افتخار بھی ہے اور باعث صد انبساط بھی ہے۔ میں تمام دوستوں کا جو تحریک منہاج القرآن کے جتنے بھی رفقا، سینئرز، جونیئرز وابستگان ہیں، تمام کا صمیم قلب سے مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ خوبصورت پروگرام سجایا اور ہمیں بھی موقع ملا کہ ہم اس میں شرکت کریں۔ صرف دو باتیں ہی کہنا چاہوں گا۔ ایک ہو کہ جس طرح کہ یہ چھوٹی سی جو ہماری بظاہر اپنے وقت کے احاطے میں چھوٹی تقریب ہے، چاہے معنویت اور مقصدیت اور فیوز و برکات میں بہت بڑی ہے، صرف دو باتیں کرنا چاہوں گا بڑے اختصار کے ساتھ کہ لفظ پھر لفظ ہیں جذبوں کو سمیٹے کیوں کر، لفظ پھر لفظ ہیں جذبوں کو سمیٹے کیوں کر، کیسے کر پاؤں میں اظہار عقیدت تجھ سے۔ حضور شیخ الاسلام کی جو زندگی ہے وہ روز روشن کی طرح ہمارے سامنے ہے۔ میں نے طریق کا مطالعہ کیا، علوم دینیہ کا مطالعہ کیا، کتب احادیث کا مطالعہ کیا، تمام جو ہمارے مجددین ملت گزر چکے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تک، ائمہ مجددین، ائمہ محققین، ائمہ مدققین اور ائمہ مفسرین و شارحین حدیث کی کتب کا اور ان کے احوال کا مطالعہ کیا ہے۔ میں یہ بات مبالغے کے طور پہ نہیں کر رہا، بلکہ برملا حقائق کی دنیا کو محسوس کرتے ہوئے اور حقائق کے نور کو اپنے قلب و ذہن میں محسوس کرتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں۔ اپنے اپنے دور کے اندر اور اپنے اپنے زمانے کے اندر اپنے زمانے کی ضرورت اور تقاضوں کے مطابق ہر ایک فرد نے اور ہر مجدد نے اور ہر دین کو عروج بام پر پہنچانے کے لیے ہر ایک نے جو محنت کی ہے، کاوش کی ہے، کوشش کی ہے، ایفرٹس کی ہیں، وہ اپنی جگہ پر قابل تحسین ہیں، وہ اپنی جگہ پر عظیم ہیں اور اپنی جگہ پر ایک خاص مقام رکھتی ہیں۔ لیکن حضور شیخ الاسلام کی زندگی کو جب ہم بنظر عمیق مطالعہ کرتے ہیں اور مشاہدہ کرتے ہیں تو یہ بات میں برملا کہتا ہوں اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں۔ ہم لوگ دوبارہ سے مشاہدہ کر لیں، جو لوگ اعتراضات یا تنقیدات یا تنقیصات یا تنقیرات کا مزاج رکھتے ہیں وہ بھی اثر نو جانچ لیں، پرکھ لیں، مشاہدہ کر لیں کہ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت میں اس موجودہ صدی کے اندر جو دین کے مختلف پہلوؤں پر اور دین کی مختلف جو موجودہ حالات حاضرہ کے تناظر میں اسلام کو جو درپیش مسائل ہیں ان کے تناظر میں جو ڈاکٹر صاحب کی شخصیت نے تجدید حیاء دین کا کام کیا ہے اور فکر دین کا کام کیا ہے اور نظریہ دین کا کام کیا ہے اور دین کو جن جن چیزوں کی موجودہ دور کے اندر ضرورت تھی کہ جس سے حیاء دین کا ستون قائم رہ سکتا تھا اور حیاء دین کی عمارت جو دین کی تھی وہ قائم رہ سکتی تھی، موجودہ دور کے اندر جن تقاضوں کی ضرورت تھی، اگر کما حقو اپنے دور میں ان تمام تقاضوں کو اگر کسی ایک شخص نے پورا کیا ہے تو وہ حضور شیخ الاسلام کی زندگی ہے۔ اعلیٰ حضرت اپنے دور میں ہوئے، صرف ایک بات اب اس پہ کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت اپنے دور میں ہوئے، آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کر لیں۔ اعلیٰ حضرت کی زندگی اپنے سبجیکٹ کے اندر، مسلکی سبجیکٹ کے اندر اور اعتقادی سبجیکٹ کے اندر بے مثل قادآور شخصیت ہے، لیکن ان کی شخصیت کا جتنا بھی کام ہے اور ان کی جتنی بھی کوششیں ہیں وہ عقیدے کے گرد رہی ہیں، ایک مسلک کے گرد رہی ہیں، ایک عقیدے کے گرد رہی ہیں اور اسی کا دفاع بھی کیا اور اسی کے ساتھ ساری آپ کی کوششیں محدثانہ، محققانہ، مفسرانہ ساری اسی کے ساتھ وابستہ رہی۔ لیکن حضور شیخ الاسلام نے موجودہ دور کے اندر
جو اپنا میسج دیا ہے وہ خاص کسی عقیدے مسلک فکر تک محدود نہیں رکھا، بلکہ جس نے کلمہ پڑھا ہے یا جس نے کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ پڑھنے والوں کے لیے ڈاکٹر صاحب کی تعلیمات کا الگ مزاج ہے، اور جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا صرف اسلام کو دیکھا ہے اور جانچا ہے، قریب آ کے دیکھا یا دور رہ کے دیکھا، ڈاکٹر صاحب کی تعلیم نے دور والوں کو قریب کر دیا ہے اور قریب والوں کو اسلام کے دائرہ کار میں داخل کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت ہماجیت شخصیت ہے، اور آپ کسی بھی مجدد کو مطالعہ کر لیں، مجدد الافسانی کو لے لیں، امام غزالی کو لے لیں، امام فخر الدین رازی کو لے لیں، علامہ علوسی کو لے لیں، امام شافعی کو لے لیں، اور آپ جتنے بھی ائمہ ہیں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو لے لیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو لے لیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو لے لیں، جتنے بھی ائمہ مجددین گزرے ہیں ہر دور کے اندر ایک ایک سبجیکٹ سے وابستہ رہے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہماجیت تجدید احیاء دین کا وہ مزاج معنوی طور پہ رکھا ہے اور حقیقی طور پہ رکھا ہے کہ جس ایک وجود سے امام اعظم ابو حنیفہ کی فقاہت کی شبوہ بھی آتی ہے، جس سے امام احمد بن حنبل کے اصول فقہ کی شبوہ بھی آتی ہے، امام مالک کی نسبت و تعلق و غلامی مصطفیٰ کا نور بھی نظر آتا ہے، امام شافعی کی نسبت و تعلق غلامی مصطفیٰ کی حیرات بھی نظر آتی ہے، امام غزالی کا فلسفہ نظر آتا ہے، علامہ سیوطی کا وہ جو روحانی فیوز تھا مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ شب عالم بیداری میں تعلق کی وہ تعلق بھی نظر آتا ہے، امام فخر الدین رازی کا اصول استدلال بھی نظر آتا ہے، مجدد الافسانی کی احیاء دین کے لیے بے باقی جرت بھی نظر آتی ہے، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی ہند میں تعلیمات حدیث بھی نظر آتی ہیں، اور اعلیٰ حضرت کا عشق رسول بھی نظر آتا ہے۔ اور آپ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کو ایک شاعر کے طور پہ دیکھیں، محدث کے طور پہ دیکھیں، محقق کے طور پہ دیکھیں، مفسر کے طور پہ دیکھیں، سیاستدان کے طور پر دیکھیں، ایک ڈاکٹر کے طور پہ دیکھیں، ایک سوشل پرسنالٹی کے طور پہ دیکھیں، جس اینگل سے بھی دیکھیں آپ کو نظر آئے گا کہ جو سیرت مصطفیٰ کا عکس ہے اور آئینہ ہے، اس آئینے کی روشنی میں ڈاکٹر صاحب کی شخصیت ہمیشہ نکھرتی نظر آتی ہے، ہمیشہ نکھرتی نظر آتی ہے۔ اللہ کریم ہم سب دوستوں نے جو یہ خوبصورت پروگرام ارینج کیا ہے، اللہ کریم یہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات کے صدقے حضور شاہ اسلام کو آپ کے علم میں، عمل میں، فہم میں اور فکر و نظریے میں اور آپ کی صحت میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے اور